ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو کیا دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے مصلی پہ بیٹھی ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ تو یعنی فجر کی نماز انہوں نے پڑھی اور مصلی پہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے تشریف لے گئے، مسجد میں فجر کی نماز ادا کی، پھر اشراق کی نماز پڑھی، پھر چاشت کی نماز پڑھی۔ یوں کہہ لیں کہ کوئی 4-5 گھنٹوں کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مصلی پہ بیٹھی اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب سے میں تیرے پاس سے گیا ہوں اسی حالت میں تجھے دیکھا ہے، اب واپس آیا ہوں تو ابھی بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اور اگر ان کا وزن کر دیا جائے تیرے ان کلمات کے ساتھ جو تو نے اب تک پڑھے ہیں، یعنی یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں اور ادھر کوئی 4-5 گھنٹے کا ذکر ہے، اگر وزن کر دیا جائے تو یہ جو 4 کلمات ہیں وزن میں تیرے سارے ذکر سے بڑھ جائیں گے۔ یہ کہ کہہ لیں کہ ایک بہت آسان نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، وقت کم اس میں لگے گا اور نیکیاں بہت زیادہ بندہ کما سکے گا۔ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے جانے کے بعد پڑھے ہیں؟ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ الفاظ ہیں، دیکھیں 1 منٹ بھی اس پہ نہیں لگا اور اتنی زیادہ نیکیاں کہ ام المؤمنین نے 4-5 گھنٹے جو ذکر کیا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر اس کی نیکیاں ہیں۔ تو یہ بہت ایک کہہ لیں کہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کوئی آسان راستہ میں مل جائے نیکیاں کمانے کا، یہ بہت آسان ہے، کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں بندہ جمع کر سکتا ہے۔ تو اس جو دعا کو بھی وظیفہ بنائیں، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکاریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں گے، ٹائم بہت کم لگے گا اور نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ۔